امریکی افواج نے ایران کے خلاف مزید حملے شروع کر دیے۔ ایران کی سرکاری خبر رسائی ایجنسی کے مطابق امریکی فوج کی جانب سے جنوب مشرقی ایران کے ایران شہر ایئرپورٹ کی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ حملے میں ایک فائر فائٹر جاں بحق صوبہ سیستان میں رات 12:30 بجے شہر بھر میں 4 زوردار دھماکوں کی آوازیں سنی گئی۔ متعدد گولے ایئرپورٹ کی فلائٹ آپریشنز کی عمارت اور محکمہ موسمیات کے اسٹیشن سے ٹکرائے، جس کے نتیجے میں دونوں عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ ایران کے خلاف کارروائیاں امریکی کمانڈر ان چیف کی ہدایات پر کی جا رہی ہیں۔ امریکی حکام کے مطابق کارروائیوں کا مقصد آبنۂ ہرمز میں بحری جہازوں کی آمد و رفت کو لاحق خطرات سے نمٹنا اور ایران کی صلاحیتوں کو کمزور کرنا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے حملوں کی تصدیق کی۔ کہا، امریکہ آبنۂ ہرمز میں جہاز رانی کی آزادی اور عالمی بحری راستوں کے تحفظ کے لیے اقدامات جاری رکھے گا۔ امریکی کارروائیوں کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ ایرانی خاتم الانبیاء مشترکہ فوجی ہیڈ کوارٹرز نے خبردار کر دیا۔ کہا، حالیہ امریکی حملوں کے نتائج برآمد ہوں گے۔ ایرانی اسپیکر پارلیمنٹ محمد باقر کالباف نے 2 ٹوک انداز میں امریکہ کو خبردار کرتے ہوئے کہا، اب دھونس، دھمکیوں اور وعدہ خلافیوں کی قیمت چکانا ہوگی۔ واضح کر دینا چاہتا ہوں، اگر حملے کرو گے تو جواب بھی ملے گا۔ آبی گزرگاہ امریکی دھمکیوں سے نہیں بلکہ ایرانی انتظامات کے تحت ہی کھلے گی۔ انہوں نے آبنۂ ہرمز کے معاملے پر امریکی دباؤ مسترد کرتے ہوئے وارننگ دی کہ بے مقصد ہاتھ پاؤں نہ مارو ورنہ تم مزید دلدل میں دھنستے چلے جاؤ گے۔ ایران نے مزید حملے کیے تو امریکہ ہر حملے کے جواب میں 20 گنا زیادہ طاقت سے کارروائی کرے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایئر فورس 1 میں صحافیوں سے گفتگو کہتے ہیں، امریکہ ایران کے خلاف پہلے ہی کامیابی حاصل کر چکا۔ ایران کے پاس بہت کم وقت رہ گیا ہے اور وہ معاہدہ کرنا چاہتا ہے، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ وہ معاہدے کے قابل بھی ہے یا نہیں، اور نہ ہی یہ یقین ہے کہ وہ اس پر عمل کرے گا۔ سوال کے جواب میں کہا، سچ پوچھیں تو ایران کے جہازوں پر حملے پاگل پن ہیں۔ ہم بد زبانی کا جواب بد زبانی سے نہیں عمل سے دیتے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا سوشل میڈیا پر بیان۔ کہا، ایرانی قوم تہذیب، ثقافت اور اعلیٰ اخلاقی اقدار کے لیے جانی جاتی ہے۔ توہین آمیز زبان سے مہذب ایرانی قوم کی عظمت میں کمی نہیں آتی۔ عباس عراقچی کا کہنا تھا کہ ہم بے خوفی اور غیر معمولی بہادری کے ساتھ جواب دیتے ہیں۔ خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کو کم کریں اور مذاکرات کا عمل دوبارہ شروع کریں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس کا امریکہ اور ایران پر زور۔ سیکرٹری جنرل نے تمام فریقوں سے زیادہ تحمل کا مظاہرہ کرنے، مزید کشیدگی کا باعث بننے والے اقدامات سے گریز کرنے اور فوری طور پر تناؤ کم کرنے کے لیے عملی اقدامات اٹھانے کی اپیل کی ہے۔ گوتریس کا موقف ہے کہ موجودہ صورتحال میں سفارتکاری اور مذاکرات ہی مسائل کے پائیدار حل کا مؤثر راستہ ہے، اس لیے تمام متعلقہ فریق کشیدگی میں اضافے کی بجائے بات چیت کا راستہ اختیار کریں۔ اس دنیا میں کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا جو ریاست پاکستان کو ڈٹر کر سکتا ہو۔ So we are here, we will remain here, and we will take on each and every terrorist, their facilitator, those who harbor them, those who furnish them, those who provide them bases. Don't expect any sort of rationality and proportionality from us. اگر تم ہمارے بچوں پہ ہاتھ ڈالتے ہو، تم ہماری بہادر پولیس پہ، ہمارے جوانوں پہ، ہمارے معصوم شہریوں پہ ہاتھ ڈالتے ہو، اور تم سمجھتے ہو کہ ہم بات چیت کریں گے، کوئی مائی کا لال ریاست پاکستان کو ڈرا یا دھمکا نہیں سکتا۔ براہ راست پاکستان کا مقابلہ نہ کرنے والا بھارت پراکسی کے ذریعے سازش کر رہا ہے۔ بھارت اپنی خفت مٹانے کے لیے بلوچستان میں دہشت گردی کروا رہا ہے۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی نیوز کانفرنس۔ کہا، دشمنوں کو پاکستان کی ترقی اور عزت سے مسئلہ ہے۔ پاکستان کے دشمن نہیں چاہتے بلوچستان میں ترقی ہو۔ ان دہشت گرد واقعات کے پیچھے ایک ماسٹر مائنڈ ہے۔ DGISPR نے کہا، افغان طالبان رجیم کے ساتھ مل کر پاکستان میں دہشت گرد کاروائیاں کی جا رہی ہیں۔ افغانستان کی زمین دہشت گردوں کو پناہ دینے کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا، ہم دہشت گردوں کا پیچھا کریں گے، ہم یہاں ہیں اور یہاں ہی رہیں گے۔ تم ہمارے بچوں اور معصوم شہریوں کو مارو اور ہم تم سے بات کریں۔ ہم ہر دہشت گرد اور ان کے سہولت کاروں کو ان کے انجام تک پہنچائیں گے۔ ہم دہشت گردوں کا ہر جگہ پیچھا کریں گے۔ جو کوئی بھی دہشت گردوں کا مددگار ہوگا اسے نہیں چھوڑا جائے گا۔ منگی ڈیم جہاں سے کوئٹہ کا پانی آتا ہے، اس کے اوپر پمپنگ سٹیشن، اس کے قریب زیارت میں علاقے میں بلوچستان کی پولیس کی چیک پوسٹ، تو فتنہ الخوارج کے جو دہشت گرد ہیں انہوں نے ملٹی ڈائریکشنل ایک اٹیک کیا اس چیک پوسٹ پہ۔ اینڈ سلام ہے ہمارے بہادر پولیس کے جوانوں پہ، دے اسٹوڈ دیئر گراؤنڈ۔ اس لڑائی میں 15 انہوں نے جو خارجی ہیں
ان کو جہنم حاصل کیا. In that pitched battle 9 police young boys laid down their lives. یہ 6 تاریخ سے انگیجمنٹ کنٹینیوسلی ان کے ساتھ چل رہی تھی زیارت کے پہاڑوں میں, اور اس دوران متعدد جو ان سے ہیں خارجی ہلاک بھی ہوئے. دی میجورٹی آف دی پیپل once we encounter them, we kill them, we engage them, تو یہ افغانی ہوتے ہیں. یہ کراچی میں آپ نے حال ہی میں یہ جو آپریشن ہوا 4 حملہ آور تھے, 3 اس میں افغانی تھے. Everything was done from Afghanistan. بلوچستان میں 4 روز کے دوران دہشت گردی کے 3 بڑے واقعات میں 42 شہادتیں ہوئیں. سیکورٹی فورسز اور پولیس کی کارروائیوں میں 54 دہشت گرد جہنم واصل ہوئے. 4 اور 5 جولائی کی رات کو فتنۃ الخارج نے مقامی لوگوں پر حملہ کیا. اس دوران 4 معصوم شہری شہید ہوئے. 6 جولائی کو منگی ڈیم زیارت کے قریب پمپنگ سٹیشن کے قریب پولیس کی چیک پوسٹ پر حملہ کیا گیا. اہلکاروں نے بھرپور مقابلہ کیا جس میں 15 دہشت گرد مارے گئے. دہشت گردوں سے مقابلے میں 9 پولیس اہلکاروں نے جامع شہادت نوش کیا. DGISPR کے مطابق 6 جولائی سے جاری آپریشن کے دوران متعدد خارجی ہلاک ہوئے. دہشت گردوں نے 18 یرغمال جوانوں کو شہید کیا. DGISPR نے کہا زیادہ تر ہلاک دہشت گردوں کا تعلق افغانستان سے ہوتا ہے. کراچی میں حملہ ہوا 4 حملہ آوروں میں سے 3 افغانی تھے. کراچی حملے کی ساری پلاننگ افغانستان میں ہوئی. دشمن خفیہ ایجنسی کے سرپرست دہشت گرد نیٹ ورک پاکستان کو غیر مستحکم نہیں کر سکتے. ریاستی سرپرستی میں سرگرم پراکسیز ان کے سہولت کاروں کے عزائم ناکام بنائیں گے. سرحد پار سے ہونے والی دہشت گردی کو ریاست کی طاقت سے کچلا جائے گا. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد کا دورہ. نیشنل سیکیورٹی اینڈ وار کورس کے گریجویٹنگ افسران سے خطاب. کہا دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں اور سہولت کاروں کا مکمل خاتمہ یقینی بنایا جائے گا. پاک افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیت، بلند حوصلے اور آپریشنل تیاری پر مکمل اعتماد ہے. افواج ہائیبرڈ، روایتی اور غیر روایتی خطرات سے نمٹنے کے لیے خود کو ہم آہنگ کر رہی ہیں. ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے جنگ کے بدلتے انداز اور اسٹریٹجک وضاحت کی اہمیت پر زور دیا. مستقبل کی فوجی اور سول قیادت کو پروان چڑھانے میں NDUK کے کردار کو سراہا. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا NDU مستقبل کی عسکری اور سول قیادت کی تربیت میں کلیدی کردار ادا کر رہی ہے. جنگ کی نوعیت تیزی سے بدل رہی ہے. اس کے مطابق حکمت عملی اور تیاری ناگزیر ہے. لاپتہ کارگو جہاز کا ملبہ مل گیا. پاک بحریہ اور PMSA نے کارگو طیارے کا ملبہ تلاش کیا. طیارے کا ملبہ اوماڑا کے ساحل سے 53 ناٹیکل مائل جنوب سے ملا. مزید کے لیے سمندر میں ریسکیو کاروائیاں جاری. پاک بحریہ PMSA کے بحری فضائی اثاثے سرچ آپریشن میں مصروف. گزشتہ روز شارجہ سے کراچی آنے والا نجی کارگو طیارہ حادثے کا شکار ہوا تھا. کارگو طیارے میں عملے کے 5 ارکان سوار تھے. ادھر وزیر اعظم اور صدر مملکت کا شارجہ کارگو طیارے حادثے پر اظہار افسوس. طیارے میں سوار عملے کے اہل خانہ سے اظہار ہمدردی. نیٹو کے سربراہ جنرل مارک روٹے نے ایران پر امریکی حملوں کو ناگزیر قرار دے دیا. انہوں نے امریکی حملوں کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ یہ کارروائی ایران کی جانب سے جنگ بندی کی مبینہ خلاف ورزیوں کے تناظر میں ضروری تھی. انقرہ میں نیٹو رہنماؤں کے سربراہی اجلاس سے قبل صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے مارک روٹے نے کہا کہ موجودہ حالات میں واشنگٹن کا سخت رد عمل مناسب تھا. ان کا کہنا تھا کہ جب جنگ بندی ہو اور ایران بنیادی طور پر اس کی خلاف ورزی کر رہا ہو تو میرے خیال میں یہ انتہائی ضروری ہے کہ امریکہ بھرپور انداز میں جواب دے. پاکستان کا مشرق وسطیٰ میں کشیدگی میں اضافے پر تشویش کا اظہار. فریقین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کر دی. اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد کا مطالبہ کر دیا. ترجمان دفتر خارجہ نے کہا خطے میں نئے تنازع کا آغاز کسی بھی فریق کے مفاد میں نہیں. تمام فریق ایسے اقدامات سے گریز کریں جو امن و استحکام کو نقصان پہنچائیں. امن کے لیے مسلسل رابطہ، مذاکرات اور سفارتکاری ہی واحد راستہ ہے. ترجمان دفتر خارجہ نے خطے میں امن و استحکام کے لیے اپنا کردار جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ بھی کیا. کہا خطے میں امن کے قیام کے لیے ہر ممکن تعاون جاری رکھا جائے گا. شہید ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنئی کے نجف اور کربلا میں نماز جنازہ کے اجتماعات. شہید ایرانی سپریم لیڈر کے جسد خاکی کو جلوس کی شکل میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کے روزے میں لایا گیا اور نماز جنازہ ادا کی گئی، جہاں علماء کرام اور شہریوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی. نجف اشرف کے بعد آیت اللہ خامنئی شہید اور ان کے اہل خانہ کے جسد خاکی کو کربلا معلیٰ پہنچایا گیا، جہاں لاکھوں سوگواروں نے اپنی عقیدت کا اظہار کیا. شہید آیت اللہ خامنئی کی تدفین آج ان کے آبائی شہر مشہد میں روضہ حضرت علی رضا علیہ السلام کے احاطے میں کی جائے گی.
ईरानी सदर का ताज़ियती तकरीब में शिरकत पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अपना अजीज भाई करार दे दिया। कहा शहीद रहबर पाकिस्तान और उसकी आवाम का बेहद एहतराम करते थे। पाकिस्तानी आवाम और हुकूमत की हमदर्दी को कभी फरामोश नहीं करेंगे। ईरान और पाकिस्तान हर मुश्किल घड़ी में एक साथ खड़े रहे हैं। बरादराना ताल्लुकात की बुनियाद पर दोनों ममालिक के रवाबत मजीद मजबूत होंगे। अमेरिका के ईरान पर हमले के बाद इसराइल ने जनूबी लेबनान पर नए हमले शुरू कर दिए। रूसी मीडिया के मुताबिक इसराइली फजाइया ने जनूबी लेबनान में बास मकामात को निशाना बनाया है, ताहम इन हमलों से जानी नुकसान की फौरी तौर पर इत्तला नहीं मिल सकी। तेल बरामदात पर पाबंदी से इस्तिस्ना खत्म करना इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त के आर्टिकल 10 की खिलाफ वर्जी है। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काजिम गरीबाबादी का अमरीकी हमलों पर रद्द अमल। कहा ईरान के खिलाफ अमरीकी फौजी कार्रवाइयाँ भी मुआहदे के आर्टिकल 1 और 2 से मुतजादिम है, जबकि लेबनान में इसराइली इक़दामात की अमरीकी हिमायत भी मुआहदे से इनहराफ है। बोले ईरान के खिलाफ धमकी अमेज़ बयानात भी मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी है। कहा ईरानी कौमी मफादात और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फैसला कुन इक़दामात करेगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से किर्गिज पार्लियामेंट के स्पीकर की वक्त के हमरा मुलाकात। इस दौरान पार्लिमानी ताउन के फरोग पर बातचीत, तजारत को वुसअत देने और अवाम के तबादले को मजबूत बनाने के तरीकों पर तबादला ख्याल। दो तरफा ताल्लुकात में तसलसल को यकीनी बनाने के लिए मजबूत बैनुल पार्लिमानी रवाबत की अहमियत पर जोर। मुलाकात में सियासी हम आहंगी को ठोस इक्तसादी और पार्लिमानी ताउन में बदलने के आज़म का इजहार किया गया। किर्गिज स्पीकर ने किर्गिस्तान के साथ पाकिस्तान की पायदार दोस्ती को सराहा। सदर मुमलिकत ने कहा पाकिस्तान किर्गिस्तान के साथ अपने करीबी और देरीना ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। सदर आसिफ अली जरदारी का ताबियत मेमोरियल कम्प्लेक्स का भी दौरा, मरकजी यादगार पर फूल रखे। किर्गिस्तान की आज़ादी के लिए जाने कुर्बान करने वाले शोहदा को खराजी अकीदत पेश किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की न्यूयॉर्क में श्रीलंकन हममनसब आनंद विजय पाला से मुलाकात। जराइम पेशा अफराद के नेटवर्क्स और मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के हवाले से तबादला ख्याल। पुलिस ट्रेनिंग के लिए बाहमी ताउन बढ़ाने का फैसला। मुलाकात में इंसदाद मंशियात के हवाले से मुअस्सर कोऑर्डिनेशन पर भी इत्तेफाक। दोनों ममालिक के वजारत दाखिला का ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप तश्कील देने का फैसला। गैर कानूनी इमिग्रेशन और जाली पासपोर्ट पर सफर की रोकथाम के लिए इश्तराक कार बढ़ाने के आज़म का यादा। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का SECP हेडक्वार्टर का दौरा। इजलास में सरमायाकारी के फरोग और सरमाया मंडियों की तरक्की से मुताल्लिक इक़दामात पर गुफ्तगू। कारोबार में आसानी और कंपनी रजिस्ट्रेशन के फरोग पर गौर। पाकिस्तान के कारपोरेट और मालियाती शोबे की पायदार तरक्की से मुताल्लिक अमूर भी ज़ेर बहस लाए गए। SECP कारोबार दोस्त माहौल, मुअस्सर कानून नाफिज करने और मुनसिफाना कारोबारी तर्ज अमल के फरोग के लिए पुरज़्म है। इन्होंने सरकारी मलकियती कंपनियों को नोटिस के इजरा पर SECP के इक़दामात को सराहा।